إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہرۃ المدینہ، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ کی صحرائی گلی میں چل رہے تھے، اور چلتے چلتے ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، ما احب ان لی احدا ذهبا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، یہ میری پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دے تو میں یہ سونے کا پہاڑ 3 دن کے اندر اندر اللہ کے بندوں میں جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دوں گا، الا دینارا ارصدہ لدین، صرف میں اس احد پہاڑ جو سونے کا بنے گا صرف 1 دینار اپنے پاس رکھوں گا جو مجھ پہ قرضہ ہے، وہ قرضہ اتارنے کے لیے میں صرف 1 دینار رکھوں گا، باقی سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ آپ میرے ساتھ کہتے ہیں کہ چلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں،
یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے متنبہ کر کے پھر یہ فرمایا کہ الاکثرون فی الدنیا ہم الاقلون، دنیا میں جن لوگوں کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، جتنی ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے دنیا میں، مرنے کے بعد وہ لوگ کنگال ہوں گے، زیادہ کنگال ہوں گے۔ دنیا میں وہ مال کے اعتبار سے امیر ہوں گے اور آخرت میں نیکیوں کے حساب سے وہ غریب ہوں گے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی مالدار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ مالدار ہوں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، وہ خوش نصیب لوگ کون سے ہیں جو دنیا میں بھی امیر ترین ہے، دنیا میں بھی ان کے پاس مال کثرت سے ہے اور آخرت میں بھی وہ مالدار ہوں گے؟ یہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، فرمایا کہ وہ مالدار ہیں کہ جنہوں نے سامنے بھی خرچ کیا، دائیں طرف بھی خرچ کیا، بائیں طرف بھی خرچ کیا، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ان کا مال نہیں لگا، رشتہ داروں میں خرچ کیا، محلے والوں میں خرچ کیا، مسجدوں پہ کیا، مسجدوں میں پڑھنے والے بچوں پر کیا، ان کی دینی تعلیم پر کیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی مالدار ہیں اور آخرت میں بھی مالدار ہوں گے۔ جو صبح و شام جو ہے اپنے مال کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے والے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ مرنے کے بعد بھی امیر ہوں گے، یہ غریب نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، مکانک لا تبرح حتی ارجع الیک، اے ابو ذر، تو اس جگہ پہ ٹھہرا رہے، اس وقت تک ٹھہرا رہے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جیسے کہا وہ وہیں ٹھہر گئے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی غاب عنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، آگے بڑھ گئے، حتی غاب عنی، یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے، میں نہیں دیکھ رہا تھا ان کو۔ جب آپ چھپ گئے، فسمعت صوتا، میں نے وہاں کھڑے کھڑے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی، اور آواز بھی اسی طرف سے آئی جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا۔ کہا میرے سوچو بچار حواس کھو بیٹھا میں،
کہ کیا کروں؟ ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تو نے یہی رکنا ہے جب تک میں واپس نہ آؤں، ادھر سے ہلنا نہیں ہے۔ اب میرے دل میں گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے نقصان تو نہیں کر دیا آپ کو؟ کہہ رہا اسی شش و پنج میں میرے پسینے چھوٹ گئے کہ میں کیا کروں۔ اب محبت تو یہ ہے کہ تابع داری ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ ہلڑ بازی میں دوڑ کے چلا جاؤ۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا ہے وہیں رکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما اطاعت اور فرما برداری اسی میں ہے۔ کہا تھوڑے سے لمحات گزرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور مجھے پریشان دیکھا۔ کہا ابو ذر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گئے اور مجھے یہاں روک کے چلے گئے، جس طرف آپ گئے تھے وہاں سے میں نے ایک زوردار آواز سنی ہے، اس لیے پریشان ہو گیا تھا، اس لیے گھبرا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تو نے وہ آواز سنی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں میں نے سنی ہے، اس لیے تو گھبراہٹ لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ وہ آواز کس چیز کی تھی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو نہیں میں جانتا ہوں کس چیز کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دھماکے کی آواز تو نے سنی، ذالک جبریل، وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ آج ایک انوکھے انداز میں آئے، یہ آواز جبرائیل کے آنے کی تھی، اس طرح کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ ایک انداز ان کا خاص انداز میں آئے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کا ایک خاص پیغام لے کر آئے تھے، خاص پیغام لے کر آئے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ خاص پیغام اللہ تعالیٰ کا جو جبرائیل علیہ السلام لائے وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ پیغام تھا۔ فرمایا کہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کوئی شخص اس حالت میں مرتا ہے، اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر شرک والا گناہ نہیں ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی ان زنا و ان سرقہ، اگر وہ شخص بڑے بڑے گناہ کرتا ہو پھر بھی اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوریاں کی ہو، پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا ابو ذر ان زنا و ان سرقہ، اگر اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، چوریاں کی ہوں گی، زنا کیا ہوگا، تب بھی جائے گا۔
ابو ذر بار بار پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و ان سرق، آپ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں۔ آخر میں آپ نے کہا ابو ذر تیری ناک مٹی میں جائے، ہاں ان زنا و ان سرق، آپ نے غصے میں آ کے کہا اگرچہ وہ گناہ کبیرہ گناہ کرتا ہو تب بھی جائے گا، اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو تب بھی جائے گا۔ یہ کلمہ توحید کی شان ہے، یہ کلمہ توحید کی عظمت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دے کر بھیجا ہے، اور کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کی سب سے پہلی دعوت یہ ہوتی تھی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ فضاؤں میں ہے، نہ تحت الثری میں ہے، الا انا فاعبدون۔ اللہ کہتا ہے صرف عبادت میری ہوگی اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ہر رسول یہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، ادب و احترام اپنی جگہ پہ، لیکن عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر سے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیارے پیغمبر نماز سے پہلے، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج اور زکوٰۃ بعد میں ہے، انسانوں کی خدمت بعد میں ہے، ماں باپ کی خدمت بعد میں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ باقی جتنے بھی عمل ہے بعد میں ہے، اس کا علم نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ من مات، جو شخص فوت ہو وہ جانتا ہو، وَهُوَ يَعْلَمُ، اس کو پورا علم ہو کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ کلمہ دنیا کے لیے بھی ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے بھی یہی کلمہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، اور لوگوں ایمان کے 70 سے اوپر درجات ہیں، شعبے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان شعبوں میں افضل ترین شعبہ کون سا ہے؟ وہ قول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ افضل ترین ایمان کیا ہے؟ وہ قول لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، اس کی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اور ایک انصاری صحابی
ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بھیجا. اس جنگ میں جب ہم شریک ہوئے، ہم دونوں نے دیکھا کہ ایک کافر جو ہے وہ مسلمانوں پر بار بار حملے کر رہا ہے، بہت زیادہ حملے کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کہا میں نے اور انصاری نے دونوں نے سوچا کہ اس کا تعاقب کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کو کس طرح مار رہا ہے، اس کا پیچھا کرنا چاہیے. کہتے ہیں ہم چلتے گئے اور فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور یہ ہمارے گھیرے میں آ گیا، اور اس نے بھی سمجھ لیا کہ اب تو مارا گیا، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے راستہ کیا اختیار کیا؟ اس نے فقال لا الہ الا اللہ، اس نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فکف انصاری، میرے ساتھ جو انصاری صحابی تھے اس نے تو اپنی تلوار نیچے کر لی، لیکن میں نے سوچا کہ ہم نے اس کو گھیرے میں ڈالا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یہ کلمہ اگر پڑھ رہا ہے میری تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی تلوار کا وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ اسامہ نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. آپ نے بلایا اسامہ کو، اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ کیا تو نے اس کو قتل کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی؟ اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو کلمہ پڑھا تھا انہ معوذا، وہ بچنے کے لیے، میری تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا. آپ نے بار بار کہا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تو نے قتل کر دیا لا الہ الا اللہ سننے کے بعد بھی؟ پھر آپ نے کہا 3 بار کہا، بار بار کہہ رہے آپ. اسامہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت دل میں آ رہا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت مسلمان نہ ہوتا، اب مسلمان ہوتا، اب کلمہ پڑھتا، یہ ساری غلطیاں میری معاف ہو جاتی، اب میں کلمہ پڑھتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اسرار کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اسامہ تو نے پھر بھی قتل کر دیا، وہ رونے لگ گئے، کہتے کوئی جواب نہیں تھا. جب میں نے اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا ماذا تقول اذا جاء بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ، اسامہ اس وقت کیا کرو گے جب یہ شخص لا الہ الا اللہ قیامت کے دن لے کر آئے گا؟ کیا کرو گے، کیا کہو گے اس وقت، اس شخص کو کیا کہو؟ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور آسمان والے سے آپ نے کہا انی ابرأ ما صنع اسامہ، اے اللہ میں نے اسامہ کو حکم نہیں دیا تھا، میں نے اس کو آرڈر نہیں دیا تھا، میں نے یہ کرنے کے لیے اس کو نہیں کہا تھا، اس نے خود کیا ہے. انی بریء مما صنع اسامہ، جو اسامہ نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں. گویا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا مال بھی، اس کی جان بھی، اس کی عزت بھی، سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے.
یہ کلمہ بڑی عظمت والا ہے، یہ کلمہ بڑی شان والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے پیارے پیغمبر، آپ کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کریں گے، وہ کون خوش نصیب ہے کہ آپ اس کی سفارش کریں گے قیامت کے دن، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ، میں سوچ رہا تھا کہ یہ سوال تو ابو ہریرہ ہی کرے گا، اس لیے کہ آپ کی لگن بہت ہے، آپ دین کے ساتھ لگن رکھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، پیارے پیغمبر کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سوال تو ابو ہریرہ ہی کرے گا، اور تو نے وہ کر لیا۔ پھر سنو، ابو ہریرہ، اسعد الناس یوم القیامہ بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کل قیامت کے دن میں اس شخص کی سفارش کروں گا جس نے سچے دل سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے، خالص دل سے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نہ پھر وہ کسی نبی کے سامنے جھکا ہو، نہ کسی فرشتے کے سامنے جھکا ہو، نہ کسی بزرگ کے سامنے جھکا ہو، نہ کسی ولی کے سامنے جھکا ہو، نہ کسی حجر اور شجر کے سامنے جھکا ہو، اس نے خالصاً من قلبہ ہی، اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہو، اس کی سفارش کل قیامت کے دن میں کروں گا۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ بڑا عظمت والا کلمہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سیدنا عثمان پریشانی میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھ لیا، عثمان تم پریشان کیوں ہو؟ جب سے اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پیارے پیغمبر سے آخر میں ایک سوال کرنا تھا لیکن وہ سوال نہ کر سکا، آپ کی بیماری، پھر اسی میں آپ چلے گئے، سوال نہ کر سکا۔ ابو بکر صدیق نے کہا عثمان وہ کون سا سوال ہے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تھا من نجات، اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ منافقین بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی جہاد کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اس دنیا میں یہاں سے لے کے پیدائش سے لے کے آخر تک سارے معاملات ہوتے ہیں، قبر میں پہنچ جاتا ہے، نجات کا کون سا ذریعہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے نجات ملے گی؟ یہ میں پوچھنا یہ میں نے پوچھنا تھا اللہ کے نبی۔ ابو بکر صدیق نے کہا سألتہ، یہ سوال میں نے کر لیا تھا۔ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کے اس جواب کو سن کر کھڑے ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی صحبت آپ کو زیادہ ملی ہے، آپ نے اس طرح کے سوال کر لیے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ سوال آپ نے کر لیے ہیں۔ کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من قبل منی کلمتن التی عرضت علی امی وہی لہ نجات، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اس کی خدمات بہت تھی۔ آخری ٹائم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی آ جائیں کوشش کر کے دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوشش کرتے رہے،
آپ گئے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، جس کمرے میں ابو طالب تھا وہاں سرداران قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے، کمرہ بھرا ہوا تھا، آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے چچا آپ کی زندگی کے آخری لمحات نظر آتے ہیں، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ سرداران قریش اس کو بھڑکا رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، اس کی بات کو مان لو گے؟ اور وہ نہیں پڑھ رہا کلمہ۔ تھوڑی فرصت ملی، آپ نے آہستہ آہستہ جا کر اس کی چارپائی کے قریب چلے گئے اور وہاں جا کر کہا اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے۔ نہیں ان کو سنا، ان کو بتا ہی نہیں، مجھے میرے کان میں پڑھ لے، کل قیامت کے دن میں اللہ کی سامنے جو ہے وہ سفارش کر دوں گا۔ لیکن وہ سرداران قریش بھڑکا رہے تھے۔ آخری جملہ جو اس نے بولا، کہا اخترت النار علی العار، کلمہ تو دور کی بات ہے، میں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا، اور یہ سرداران قریش کے تانوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ یہ کلمہ، یہ ہے نجات کا ذریعہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، اور اس نے نہیں پڑھا، اور باہر نکلے، اللہ نے قرآن اتار دیا انک لا تہدی من احببت، اے پیارے پیغمبر جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کلمہ معمولی کلمہ نہیں ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر اللہ کا لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین دعا جو ہے الحمدللہ ہے۔ بڑا وزنی کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا، خاص وظیفہ، میں تیرا ذکر کروں۔ اللہ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ وظیفہ کرو۔ کہا اللہ میں نے کوئی خاص وظیفہ مانگا ہے، خاص۔ اللہ نے پھر کہا موسیٰ قل یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کہا کلو عبادک یقولون ھذا، اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، میں نے تو خاص وظیفہ مانگا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ کتنا وزنی ہے۔ فرمایا کہ لو ان السماوات السبع، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں میں بسنے والی ساری مخلوق غیری میرے علاوہ سارے فرشتے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ یہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تمہیں پتہ چلے تمہارا کوئی بھی رشتہ دار، تمہارا باپ، تمہاری والدہ موت کی کشمکش میں ہے، آپ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، یا اس کے سامنے پڑھیں لا الہ الا اللہ، تاکہ آپ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ ہم نے تو قسم کھائی ہے
کہ ہم نے اللہ کے نبی کے فرمان کے الٹی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے فوت ہونے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، اور ہم سورہ یاسین اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھو۔ یہ سورہ یاسین مردوں کو مارنے کے لیے نہیں، پڑھو یا آر یا پار، گویا کہ اس سے جان چھڑانی ہے تو سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیا خیر خواہی ہے اس کے ساتھ؟ جو کام اس وقت کرنے کا ہے اس وقت ہم کلمہ شہادت چھوڑ کر سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفنا دیا جاتا ہے، اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں، اب کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ اب کلمہ شہادت کا کیا فائدہ ہے؟ اس وقت اس کو یاد کرانا تھا، اب تو اس کی روح نکل گئی ہے، اب تم 100 بار بھی کہو کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا جب اس کے منہ میں پانی بھر گیا تھا، آخر ہچکولا لے رہا تھا، اس نے بھی کہہ دیا تھا آمنتو انہو لا الہ الا اللہ، میں اس کو مان رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے کہا الآن، اب مان رہا ہے، قد عصیت من قبل، اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، بعد میں کلمہ شہادت پڑھنے کی فائدہ نہیں ہے۔ کلمہ شہادت جب بھی چارپائی کو ہاتھ لگا رہا ہے کلمہ شہادت، کیا فائدہ ہے؟ اس کی روح نکل گئی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے، کسی کی والدہ بیمار تھی، شوگر کی مریض ہے، اس نے اپنے بچے کو کہا بیٹا مجھے انسولین کا انجیکشن لگا دے، کہا ماں میں ڈیوٹی پہ جانا ہے میں نے، اور میں مولوی صاحب کو بھیجتا ہوں وہ سورہ یاسین پڑھے گا۔ وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا، وہ سورہ یاسین مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، جان نکل گئی۔ اب ماں کو غسل دیا، کفنایا، اس وقت کہہ رہا ہے ماں انسولین کا ٹیکہ لگا دوں، انسولین کا ٹیکہ لگا دوں، انسولین کا ٹیکہ لگا دوں، کیا فائدہ ہے؟ اب کیا فائدہ ہے؟ اس وقت لگاتا اس کو راحت ملتی، اس کو سکون ملتا، اب جب اس کی جان نکل گئی ہے اب کیا فائدہ؟ اس وقت جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت کلمہ شہادت اس کو یاد کراؤ، مرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا، بالکل قریب کر کے، اور اس کے گناہوں سے رجسٹر بھرے پڑے ہیں، 99 رجسٹر گناہوں سے، نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر اس کے گناہوں کے۔ اللہ اس سے پوچھتا ہے یہ گناہ تیرے؟ کہا ہاں جی میرے ہیں۔ دیکھیں کہیں اس میں پڑھ لے اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، کہیں میرے فرشتوں نے کہیں ظلم تو نہیں کیا، میرے لکھنے والے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ وہ اقرار کرتا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں، ظلم نہیں کیا، گناہ میں نے کیے ہیں، یہ میرے گناہ ہیں سارے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں لا تستعجلوا، اس کے لیے جلدی نہ کرو، اس کو گھسیٹ کر نہ لے جاؤ، رک جاؤ، دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے،
اللہ کہے گا اندنا، کہ ہمارے پاس ایک نیکی ہے اس کی، اندنا حسنہ، ایک نیکی ہے۔ فرشتوں سے کہے گا اللہ کہ وہ نیکی کا لاؤ، وہ نیکی کون سی؟ سارے تو رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، لیکن جب یہ فوت ہو رہا تھا، مر رہا تھا، اس وقت اللہ نے اس کو توفیق دی تھی کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور اس نے خالص سچے دل سے پڑھا، اور فرشتوں نے اس وقت اس کلمے کو رجسٹر میں نہیں لکھا، بلکہ ایک پرچی میں لکھ کر اس رجسٹر پہ رکھ دیا۔ اللہ نے کہا وہ پرچی بھی لے کے آؤ۔ جو فرشتوں نے معمولی سمجھا کہ اس کے گناہ بہت ہے، وہ رجسٹر میں درج نہیں کیے، ایک پرچی پہ لکھ کے رکھ دیے رجسٹر کے اوپر، کہا اس پرچی کو بھی لے کے آؤ۔ لائے، وہ چٹ لائے، وہ پرچی لائے۔ کیا تھا اس میں لکھا ہوا؟ فَإِذَا فِيهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں اس کی شہادت تھی لا الہ الا اللہ کی۔ مرتے وقت اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، فرشتوں نے اس کو ایک چٹ میں لکھ کے رجسٹروں پر رکھ دیا تھا۔ آپ سے اللہ کہے گا اس کو انظر وزنہ کا، جا یہ چٹ بھی لے جا، اور وہاں ترازو لگا ہوا ہے، وہاں اپنا وزن کرا۔ وہ جا رہا ہے اور چٹ اس کے ہاتھ میں ہے، اور کہتا ہے ہاذہ بطاقہ، یہ چٹ، وہ ہاذہ سجلات، یہ 99 رجسٹر تا حد نگاہ اتنے بڑے بڑے، یہ کیسے ہوگا؟ معاملہ تو بہت مشکل ہے، کانپ رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ وزن کراؤ، آج ظلم نہیں ہوگا۔ جب ترازو میں ایک پلڑے میں اس کی وہ پرچی رکھی جائے گی، وہ بطاقہ رکھا جائے گا، اور دوسرے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ حدیث میں جو لفظ ہیں تاشت السجلات، وہ رجسٹر 99 رجسٹر گرنے کے قریب ہو جائیں کہ کہیں گر جائیں، وہ بطاقہ بھاری ہو جائے گا۔ کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ معمولی نہیں ہے۔ آپ پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، یونس علیہ السلام سے بڑھ کر مصیبت کسی پر نہیں آئی ہو، ایسی جیل کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو اللہ نے پانی کے اندر، اور پانی، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی پانی میں، اور اوپر سے رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سارے اندھیرے جمع ہو۔ فرمایا نادى فی الظلمات، ہمارے وہ بندے نے ہمیں پکارا، اندھیروں میں پکارا، اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اس جیل سے اللہ کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو ہی، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، گناہ گار میں ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، مجھ سے بغیر اجازت چلا گیا ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ گویا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری اور وزنی کلمہ ہے، اس کو آپ دنیا میں بھی پڑھیں گے آپ کو پریشانیاں لاحق نہیں ہوں گی۔ یہ کلمہ آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ بہترین ہے، اور سب سے وزنی کلمہ ہے، اور آپ اس کلمے کو ذکر کریں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کو سمجھنے کی، اور پھر اس کے مطابق زندگی بنانے کی، زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے دی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ ہم نے یہ زمین پر بیوٹی اور خوبصورتی رکھی ہے، یہ پودوں کی صورت میں، یہ پھولوں کی صورت میں، یہ آبشاروں کی صورت میں، یہ چرند پرند کی صورت میں، یہ دریاؤں اور سمندروں کی صورت میں، یہ سورج اور چاند کی صورت میں، اور ہم نے تمہیں دولت دی ہے، مکانات دیے ہیں، بنگلے دیے ہیں، کوٹھیاں دی ہیں، کاریں دی ہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے دیا ہے لِنَبْلُوَهُمْ، کہ ہم جان لیں اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان مال و دولت اور ان نعمتوں کے ذریعے سے کون نیکیاں کما کے آتا ہے، کون جو ہے وہ نیکیاں کماتا ہے۔
یہ میں نے مال اس لیے دیا ہے۔ پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، ایک سورت پڑھتے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور ایک صحابی آیا، کہا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں اور سورت کیا پڑھ رہے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور لوگا تم نے مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، تم اس دنیا کے ہو کے رہ گئے، تم اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے، تم ہر وقت جو ہے وہ اسی چکر میں رہتے ہو، اگر ایک فیکٹری دے دی ہے تم دوسری فیکٹری کے چکر میں ہو، اگر ایک گاڑی دے دی ہے دوسری گاڑی کی فکر مند میں ہو، ایک بنگلہ بن گیا ہے دوسرے بنگلے کے لیے کوشش کر رہے ہو، ایک ہوٹل دے دیا ہے دوسرے ہوٹل کی کوشش کرتے ہو، اسی کرتے کرتے یہ ابن آدم کو کیا ہے، اولاد اٹھا کر اس کو قبروں تک پہنچا دیتی ہے، وہ اسی میں غافل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابن آدم کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، یہ بنگلے میرے ہیں، یہ کوٹھیاں میری ہیں، یہ گاڑیاں میری ہیں، یہ ساری جائیداد میری ہے، یہ سارے پلاٹ جو ہیں ان کی جائیداد، ان کا انتقال میرے پاس ہے، یہ میری ہے، مالی 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 کرتا رہتا ہے۔ کیا ہے اس کا؟ اس کے تو تین ہی چیزیں ہیں، ما اکلتا، جو اس نے کھا لیا وہ اس کا ہے، ما لبستا، جو اس نے پہن لیا وہ اس کا ہے، ما تصدقتا، جو اس نے صدقہ کر دیا ہے، کسی غریب کو کھلا دیا ہے وہ اس کا ہے۔ اس کا کیا ہے؟ یہ کرتے کرتے اگر مال کے پیچھے دوڑتے دوڑتے موت آ گئی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب یہ مال مال دولت دولت کرتے کرتے موت کے فرشتے پہنچ جائیں گے، اور وہ آتے ہی یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ تمہارے چہروں پہ تھپڑ ماریں گے، پشتوں پہ ماریں گے، اور جان نکالنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے بلا کس کو بلاتا ہے، اب تو تیری جان نکالنے کے لیے آئے ہیں، بلا کس کو بلاتا ہے۔ اس وقت یہ بلائے گا، اپنے بیٹوں کو آواز دے گا، او میرے بیٹوں، او میری بیٹیوں، اپنی بیوی کو آواز دے گا، اپنے نوکر چاکر کو آواز دے گا۔ اس کی آواز اس وقت اس کے ہونٹوں سے آگے نہیں نکلے گی، اور وہ سوچ رہا ہوگا وہ نوکر جو میری ایک بات پر لبیک کہتے تھے وہ بھی نہیں سن رہے، جب دیکھے گا کہ بیٹوں نے بھی نہیں سن رہے، بیٹیاں بھی نہیں سن رہی، بیوی بھی نہیں سن رہی، نوکر چاکر بھی نہیں سن رہے، پھر آخر رب کو پکارے گا، ربی، اے میرے پروردگار۔ اللہ کہے گا اس نے کبھی مجھے یاد تو نہیں کیا تھا، اب کیا ہے؟ کہا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی۔ آج میرے ہاتھ میں میری گاڑی کی چابیاں نہیں ہیں، میرے جتنے بنگلے ہیں ان کا انتقال کے کاغذ میرے پاس نہیں ہے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم، ہم نے 60 سال نہیں دیے تھے، ہم نے 70 سال نہیں دیے تھے، من تذکر فیہ ما یتذکرو، جس نے 60 سالوں میں کچھ نہیں کیا، اب تھوڑی سی مہلت مانگ کر کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے اگر ہم تھوڑی سی مہلت دیں؟ کہتے ہیں فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارا مال اللہ تیرے راستے میں دینا چاہتا ہوں اور نیکوں میں سے نیکیاں جمع کرنا چاہتا ہوں، یہ مال سارا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب نہیں، ٹائم نکل گیا، اب نہیں، یہ ٹائم تھا جب میں نے دیا تھا اس وقت دینا تھا۔ یہ مال کا کیوں کرے گا، صدقے کا کیوں کہے گا، یہ کیوں نہیں کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے میں نماز پڑھ لوں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے میں روزہ رکھ لوں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے میں حج کر لوں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے میں عمرہ کروں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے میں فلاں نیکی کر لوں، یہ کیوں نہیں کہے گا، وہ صدقے کا کیوں کہے گا؟ اس لیے اس وقت اس کی نظریں تیز ہو گئی ہیں اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ جو فائدہ صدقہ کرنے کا ہے، اور فائدہ نہ نماز میں وہ فائدہ ہے، نہ وہ زکوٰۃ میں ہے، نہ وہ حج میں ہے، وہ
صرف صدقہ کرنے میں جو فائدے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، سارا مال تیرے نام پہ کر دوں گا، میں نیکیاں کمانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اگر مال بھی دے تو اس کو خرچ کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔